الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کے اور ہدایت دے کے مبعوث فرمایا تاکہ وہ تمام ادیان کا غالب آ جائے اور اللہ اس بات پر گواہ کافی ہے حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا اولادیں عطا کرنے والا دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا اکیلا تھا اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا جس کا کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی شریک کوئی ثانی کوئی مثل کوئی مزید اور کوئی ہمسر نہیں وعلیٰ کل شیء قدیر ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اور ایک ذرات کی تعداد سے واقف ہے
وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے اور ان کے حالات سے واقف ہیں۔ وہ درختوں پر اگنے والے ہر پتے سے، ان کی تعداد سے اور ان کے حالات سے واقف ہیں۔ وہ آسمانوں کی بلندیوں، سمندروں کی گہرائیوں اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کی اقسام، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق، لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلّہ پر جن کا نام پڑھ لینے یا سننے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا فقیر ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے وابستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ کی توفیق کے ساتھ جس تسلسل کا آغاز ہم نے کیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز، ماہ و سال گزرتے ہوئے ہجرت اور ہجرت کے بعد تقریباً 7 سال گزر جانے تک ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ اسلام مخالف لوگوں پر پیش قدمی کرتے ہیں، اور وہ غزوہ خیبر کی شکل میں کہ آپ علیہ السلام یہودیوں کے اوپر پیش قدمی کرتے ہوئے خیبر کا رخ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کی بشارت اور یہاں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے بارے میں پہلے سے خوشخبریاں سنا دی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ نکلیں جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے مخصوص کر کے ہم کا نام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ وہ لوگ جو اس نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، اس درخت کے نیچے، گویا کہ وہ میرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی تھی کہ ان قریب اللہ رب العزت تمہیں ڈھیر سارے مال غنیمت سے نوازے گا۔ لہٰذا اسی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا جو لوگ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لہٰذا چند ایک کچھ صحابہ اور بھی نکلے، کچھ عورتیں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلی، کچھ غلام بھی نکلے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزمانے کے لیے یہ بات مدینہ میں ارشاد فرما دی تھی کہ آپ لوگوں کو مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ جبکہ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ سب کو عطا فرمایا اور سب کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا۔ بہرحال اس کا جو سب سے بڑا حصہ تھا اور جس کی تقسیم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نوازا، وہ وہی لوگ تھے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، کیونکہ یہ مال غنیمت انہی کے حصے کا تھے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا رخ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سب سے بڑے قلعہ جو کہ بلندی کے اوپر ہے، قلعہ قموس، اور اس کا جو نگران ہے وہ 3 بھائی ہیں، اور 3 بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی اور سب سے زیادہ جنگجو انسان وہ برکت ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیر صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرتے ہیں اور اس قلعے کو فتح کر لیا جاتا ہے۔ اس قلعے کے بعد اسی ہیبت اور اسی روح کی وجہ سے باقی قلعے سلالم اور حدیب جو علاقے تھے وہ بھی قلعے فتح ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آخری وہ قلعے جن کے اندر یہودی بند ہیں اور اپنی آخری سانس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور اپنے ساز و سامان کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا علم بغاوت بلند کر چکے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ ان کی روز کی چپلش جاری ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو
बाज़ दफ़ा शहीद भी कर रहे हैं, ज़ख्मी भी कर रहे हैं। इसके बाद जब वो महसूस करते हैं कि मुहासरा लंबा हो चुका है और सहाबा पीछे हटने वाले नहीं हैं और हमें महसूस हो रहा है कि करीब हमारा मालो मता ख़त्म हो जाएगा और मालो मता ख़त्म होने से पहले हमारी हिम्मतें जवाब दे जाएंगी, तो इनके सरदार इस बात पर आमादा होते हैं कि क्यों ना हम सुलह का हाथ बढ़ाएं और ये भी एक ट्राई कर लिया जाए और इस ऑप्शन को भी देख लिया जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल फरमाते हैं कि नहीं। लिहाजा इनके चंद सरदार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजते हैं कि हम आपके साथ कोई मुआहदा करना चाहते हैं और हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, लिहाजा आप हमारी जान बख्श दें और हमारे बच्चों और बीवियों को कैद न करें। लिहाजा आपकी तरफ हम ये सुलह का हाथ बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ कोई मुआहदा तय करें, हम उस मुआहदे की पासदारी करें। अब इतना लंबा मुहासरा कर लेने के बाद, इतने सहाबा को नुकसान पहुंचा लेने के बाद और इस्लाम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लेने के बाद कि इस्लाम को खत्म किया जाए, मुसलमानों को खत्म किया जाए, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ पहुंचा के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बनने के बावजूद और जब वो एड़ी चोटी का जोर लगा के शिकस्त के बिल्कुल करीब है, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो दस्ते सुलह फैलाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस दस्ते सुलह को और इस सुलह के माहिदे को कबूल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग हमसे सुलह करना चाहते हैं तो मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे और न ही आपके बच्चों और बीवियों को हम कैदी बनाएंगे। लिहाजा कोई मुआहदा तय कर लिया जाता है और मुआहदे के ऊपर हम सारे कारबंद रहेंगे। लिहाजा ये लोग दिलों से नीचे उतरते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सरदार मुआहदा तय करते हैं कि हम यहूदी और मुसलमानों के दरमियान चंद एक बातों पर मुआहदा कर लिया जाए और हमारी जान बख्शी जाए। ये जो मुआहदा किया गया था इसके चंद एक रकात पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लिखवाया ये मुआहदा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और यहूद खैबर के दरमियान है और इसके ये एक किताब है। जैसे पहला नुकता ये था कि तुम अपने सारे के सारे किले खाली करो, ये किले खाली करके तुम यहाँ से निकल जाओगे, हाँ तुम्हारे किलों में जितना भी असलहा मौजूद है वो तुम साथ में लेके जा सकते। दूसरी चीज ये थी कि तुम जितने भी जंगजू यहाँ पे मौजूद हो खैबर के अंदर ये सारे के सारे हथियार डाल देंगे और कोई भी इंसान जितने दिन तक खैबर के अंदर है वो हथियार अपने साथ नहीं रखेगा। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि इस मुआहिदे के तहत आपकी जान बख्शी भी की जाती है और आपके बच्चों और बीवियों को कैद भी नहीं किया जाएगा। चौथी चीज ये थी कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे और शाम की तरफ चले जाओगे, यहाँ पे कोई भी यहूदी आबाद नहीं रहेगा। पांचवी चीज इस मुआहिदे की ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जो मख्फी खजाने हैं, जो पोशीदा खजाने तुमने छुपा के रखे हुए हैं, वो भी तुम मुसलमानों के हवाले करोगे, लिहाजा वो मुसलमानों को दे लेने के बाद तुम यहाँ से जा सकते। अगली चीज साथी जो थी वो ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तुम सारे के सारे औजार और असलहा और खजाना हवाले कर लेने के बाद जितना तुम जाते हो अपनी सवारी पर लाद सकते हो, सिर्फ वो साजो सामान लेके जा सकते हो। और आखिरी चीज ये थी कि जो भी इस मुआहिदे की पासदारी नहीं करेगा और बगावत से काम लेगा और इस मिसाक और आहद को तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं मोहम्मद के ऊपर उसका खून और जान और माल हलाल है, हम उसके बच्चों को कैद भी करेंगे, उसकी बीवियों को लौंडियां भी बनाएंगे और ऐसे इंसान को कत्ल करने का हक भी रखते हैं। हाँ, जो इंसान इसकी पासदारी करेगा वो हमारी आमान में है, लिहाजा उसको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस मुआहिदे के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा हो जाने के बाद यहूद ने कहा कि ठीक हमने हथियार डाल दिए। उसके बाद कुछ यहूद यहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह तकरीबन 2 माह तक जारी रहने वाला ये खैबर का मार्का अपने अख्ताम को पहुँचता है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे तवील मार्का था जो तकरीबन 2 माह तक जारी रहा और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम इसको फतह कर लेने के बाद भी एक अरसे तक खैबर के अंदर मुकीम रहे। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत की तकसीम की। माल गनीमत में ढेर सारा सामान था, ढेर सारी जमीनें थी, बागात थे, ज़िरें थी, तलवारें थी, असले की एक बहुत बड़ी खेत थी, उसके अंदर जानवर भी मौजूद थे, फलदार दरख्त भी थे और जमीनें, ढेर सारी चीजें थी जो माल गनीमत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मिली थी। यहाँ पे एक बात काबिल तवज्जो है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन यहूदियों को यहाँ से खारिज हो जाने का हुक्म दे दिया तो यहाँ पे चंद एक यहूदियों ने ये भी मशवरा दिया, अल्लाह के नबी आप हमें यहाँ से निकालें नहीं, ऐसा करें कि ये जो ज़मीनें हैं इनको हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनमें क्या हम हो सकते हैं, कैसे ज़राअत का काम किया जा सकता है, पानी कहाँ से लिया जाएगा, कौन सी ज़रखेज़ है, कौन सी ज़रखेज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारा मशवरा ये है कि हमें यहाँ पे आबाद रहने दें, हम आपकी ज़मीनों पर आपके नौकर रह के काम करेंगे,
اور جتنی پیداوار یہاں کے پھلوں کی اور زراعت کی ہوگی ہم اس کا نصف کام کرنے پر اور نصف آپ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے آپ کو بھیجیں گے، آدھا ہم رکھیں گے آدھا آپ رکھیے گا، ہم آپ کے نوکر ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی شک کو بھی قبول کیا، آپ نے اس کو بھی درج کیا، لیکن ساتھ ایک شک کو طے کیا اور کہا کہ جب چاہیں گے پھر بھی آپ لوگ اس کی ملکیت نہیں، آپ ہمارے ملازم ہیں، آپ یہاں پہ ہمارے نوکر رہ کے کام کریں گے، جب ہم چاہیں گے آپ لوگوں کو خیبر سے نکال سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی یہود یہاں خیبر کی زمینوں پر کام کرتے رہے، اور اس سارے کے سارے معاملے کا اور زمینوں کا جتنا بھی اناج تھا اور جتنا بھی منافع ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو مدینہ میں یہ آدھا بھیجتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ معاملہ جاری رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ان یہودیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور انتہائی سخت مار پیٹ۔ جب وہ معاملہ حضرت امیر المؤمنین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہارے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ تم یہاں پہ ہمارے نوکر ہو، یہاں کے مالک نہیں، لہٰذا اب تمہاری جرت اور جسارت یہاں تک پہنچی ہے کہ تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے گریبان تک جا پہنچتے ہیں، لہٰذا اب تمہارا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے ان تمام یہودیوں کو خیبر سے نکال کے شام جانے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو معاہدہ یہود کے ساتھ تھا وہ آپ کے گوشت گزار کر گیا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر تم لوگ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارے اوپر تمہارا خون اور مال اور اولادیں سب کچھ حلال ہو جائے گا۔ یہاں پہ بھی یہودیوں نے فوراً عیاری سے کام لیا۔ ہوا کچھ یوں تھا، جب ان یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تھا تو یہاں سے نکلتے ہوئے کچھ سرداروں نے اپنے ہیرے اور جواہرات کی کوٹیاں اچھال کے کہا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو تم لے کے جا سکتے ہو یہاں سے لے کے چلے جاؤ۔ لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ہر چیز ناکارہ کر کے جائیں، اپنے گھر بار سارا کچھ یہ باغات اور گھر اور سارا کچھ یہ تباہ و برباد کر کے نکلے تھے کہ مسلمانوں کے کام آئے۔ اور یہاں کے کچھ سردار ایسے تھے جیسے کہ ابو رافع سالم ابو الحقیق، یہ سردار ایسا تھا کہ یہ تکبرانہ انداز میں اپنی سواری پر ہیرے اور جواہرات کی کوٹیاں اچھال کر مسلمانوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ ہیرے اور جواہرات میں لے کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ لہٰذا ہم نے اس لیے جمع کر کے رکھا تھا کہ کبھی کوئی مجبوری اور مصیبت کا معاملہ ہوگا تو ہمارے یہ کام آئیں گے، لہٰذا میں یہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان باتوں کا علم تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک سرداروں سے پوچھ کی کہ بھئی وہ جو ہیرے اور جواہرات اور وہ جو برتن جو معاشرے کے اندر معروف تھا کہ ان کے پاس سونے چاندی کے بڑے بڑے برتن تھے اور بڑے خزانے ہیرے اور جواہرات اور موتی اور زبور قسم کی قیمتی دھاتیں موجود تھیں، انہوں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور ان سے عرب کے لوگ خاص طور پر مکہ والے اپنی شادی بیاہ کے معاملات میں یہ برتن لیا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان چیزوں کا پوچھا کہ وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے اس سے لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جنگ کے ساز و سامان کے لیے سارا کچھ خرچ کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند ایک لوگوں کو پکڑا اور صحابہ کے حوالے کیا، کہا ان سے پوچھ کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لہٰذا ان سے پوچھ کی گئی اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود بتا دیا، بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ فلاں باغ میں فلاں درخت کے نیچے انہوں نے وہ سارا خزانہ چھپایا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ان کو ساتھ لے کے جاؤ اور خزانے کو نکالو۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا خزانہ نکالا اور صرف اس شک کی ناپاسداری کرتے ہوئے، اس شک کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کہ تم نے کچھ چھپانا نہیں ہے، اگر چھپایا یا کوئی معاملہ کیا تو تمہیں قتل کیا جائے گا، تو کنانہ نامی یہودی سردار کو اسی پاداش میں قتل کر دیا، کیونکہ اس نے پاسداری کی۔ یہ یہود یہ شروع سے ان کا وتیرہ، آج بھی ان کا یہی وتیرہ کہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالو، معاملات کو خراب کرو اور حکومت کرو۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے اور اوور آل پوری دنیا پر دیکھا جائے تو عالم اسلام پر اور پوری دنیا میں جو قابض لوگ نظر آتے ہیں وہ یہی یہودی ہیں، اور ان کے قبضہ ہونے کی وجہ ان کی اکثریت نہیں ہے، ان کی خباثت اور ان کی وہ خبیثانہ چالیں جو اس شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اور دنیا کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ معیشت چند لوگوں کے ہاتھ میں وہ یہودی ہیں، آپ کا پورا الیکٹرانک سسٹم چند لوگوں کے ہاتھوں میں وہ یہودی ہیں، آپ کے پورے معاملات وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں وہ یہودی ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی انگلیوں پر تمام کے تمام لوگوں کو نچاتے نظر آتے ہیں اور خاص طور پر عالم اسلام کے خلاف بھی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے جہاں پہ وہ دین کی علم کے بارے میں تگ و دو کرے، وہاں پہ وہ دنیا کے بارے میں بھی اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ وہ اپنی ایک رستہ
رستہ اپنا ایک رستہ ہموار کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کے نقشہ قدم سے اور اس وقت حسن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف دین کی تبلیغ کے اوپر فوکس نہیں کیا. زندگی کے ہر شعبے میں آپ علیہ السلام نے رہنمائی چھوڑی ہے کہ اگر جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے کیا لایا عمل ہوگا, تجارت کرنی ہے تو لایا عمل کیا ہوگا, اگر کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے, پارٹنرشپ کرنی ہے تو یہ یہود کا معاملہ دیکھیں کیا لایا عمل ہوگا. شراکت داری بھی ہو سکتی ہے. اگر ازدواجی زندگی ہے تو آپ کے کیا معاملات ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت جہاں پہ ایک نبی تھے, وہاں پہ ایک ریاست کے حکمران بھی تھے, وہاں پہ ایک سپہ سالار بھی تھے, وہاں پہ ایک بہترین جنگجو بھی تھے جن کی اوٹ میں رہ کے صحابہ کرام لڑا کرتے تھے. لہٰذا یہ سارے کے سارے سبق اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خیبر ہی کے فتح کے بعد خیبر میں موجود تھے کہ کچھ لوگ جو مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ, اور وہ وہیں پہ جا کے مقیم ہو گئے تھے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی مدینہ کی طرف اور مدینہ میں آباد ہوئے اور یہاں پہ 7 سال گزر چکے تھے. وہاں سے کچھ لوگوں نے اب ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ملنا چاہیے. ابھی تقریباً 50 سے کچھ اوپر لوگ تھے, بات کرتے ہیں, بات ترقی کرتے ہیں, 52 کے بات کرتے ہیں, 53 لوگ تھے. یہاں پہ جو ہجرت کر کے جانے والے لوگ تھے اس میں جلیل صحابہ تھے جن میں ایک نام جعفر بن ابی طالب کا آتا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے بھی تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا بڑا یارانہ بھی تھا اور بڑی دوستی بھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قائد اور لیڈر بنا کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہا. تمام مسلمان جو بھی جاتے وہ جا کے حضرت جعفر سے ملاقات کرتے اور یہ لوگ وہاں پہ بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال مشکلات اور مسائل کہاں نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے تو ہر جگہ پر مسائل اور مشکلات کا معاملہ. لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ معروف صحابی ہیں, یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں بھی حبشہ میں, تو چونکہ حبشہ کی طرف ہجرت سمندر کے کنارے ہوئی تھی یا سمندر کا رستہ تھا, کشتی کے اوپر ہجرت کی گئی تھی, لہٰذا ان کو صحابہ کشتی والے کہتے ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے کشتی کے اوپر ہجرت کی. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور یہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قیادت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں رہتے ہیں. یہ روایت ہے کہ میرے ساتھ اسماء بنت امیس بھی, ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ خیبر کے اندر موجود تھے. یعنی ہمیں پتہ چلا جس راستے سے ہم آ رہے تھے خیبر سے گزرنا تھا, اور ہمیں پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہیں, تو ہم خیبر ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. ہوا کچھ یوں کہ اسماء بنت امیس یہ ملاقات کے لیے آئی تھی حضرت حفصہ کی, خود سے ملنے کے لیے آئی تھی. حضرت حفصہ کے پاس اسماء بنت امیس بیٹھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر آتے ہیں. حضرت عمر حفصہ سے کہتے ہیں یہ بی بی کون ہے؟ کہتی ہیں یہ اسماء بنت امیس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسماء تم جانتے ہو تم لوگوں نے بھی تو ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف, لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نزدیک اور زیادہ قریبی ہیں بنسبت تمہارے, کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. تم جا کے وہاں رکے رہے اور آج آ کے مل رہے ہو. ایک تو ہم ہجرت میں پہلے ہیں, دوسرا تم سے زیادہ معزز محترم اور شرف اور اعتبار اور فضل کے اعتبار سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ لگتے ہیں اور زیادہ قریبی ہیں. لہذا ہمیں ہجرت کا بھی ثواب ہے اور قربت بھی ہے. اسماء کہتی ہیں مجھے یہ بات سن کے بڑی تکلیف کہ ہم نے بھی تو گھر بار چھوڑا, پھر ایک بار بھی 2 بار چھوڑا. ایک دفعہ مکہ چھوڑا اور حبشے گئے, پھر حبشہ میں جب ہم سٹیبل ہو گئے, رہنے لگے, لوگ واقف ہو گئے, وہاں پہ اپنا دل اور یہ اپنے جسم کو مانوس کر لیا اس جگہ کے ساتھ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور محبت میں ہم نے حبشہ چھوڑا اور مدینہ آ گئے. اور یہ کیا, یہ لوگ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں, زیادہ لگتے ہیں اور زیادہ محترم اور مکرم ہیں بنسبت ہمارے, اور ہمیں ہجرت کا ثواب بھی نہیں ہے. یہ کہتی ہیں لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں جا رہا, میں نے لقمہ نیچے رکھا, میں نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی چیز اپنی زبان پر نہیں رکھوں گی, نہ پانی پیوں گی, نہ کھانا کھاؤں گی, جب تک یہ بات میں اللہ کے نبی کو نہ بتا دوں کہ یہ کیا بات ہے. ہمیں بھی ڈرایا گیا, ہمیں دھمکایا گیا, ہم نے گھر چھوڑا ہے, ہم نے بچے چھوڑے ہیں, ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, وہ اپنا وطن جہاں پہ ہم پیدا ہوئے تھے اس کو چھوڑا,
ہوئے حبشہ لوگ تانے دیتے تھے، ہمیں تان و تشریح کرتے تھے، ہمیں چیزیں مارتے تھے، ہمیں عبادت کے لیے تکلیف میں دے دیا جاتے تھے، ہمیں ڈرایا جاتا تھا، قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھی، مشرکین ہمارے گھروں تک آ گئے تھے، آگے بادشاہ کے سامنے پہرے دیتے رہے ہمیں لے جانے کے لیے، ہمیں مارنے کیا کچھ نہیں ہوا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی سے لگتے ہیں اور آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کا ثواب بھی آپ کو ہے، یہ کیا بات ہے؟ اسما اللہ کے رسول اللہ کے پاس ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت عمر نے یہ بات کی کہ وہ آپ کے زیادہ قریبی ہیں بنسبت ہمارے جو حبشہ سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسما جب عمر نے یہ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جواب دیا ہمیں بھی ڈرایا گیا، ہمیں بھی دھمکایا گیا، ہم نے وہاں سے بھی ہجرت کی، پھر جا کے موت کا خوف بھی تھا، ہم نے بھی تکلیفیں برداشت کی، فلاں فلاں فلاں، میں نے ساری باتیں سنا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی، کہا اسما پہلی بات یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی میرے نزدیک تم سے زیادہ قریبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم نے ان سے پہلے ہجرت کی، رہا معاملہ ان کی ہجرت کا ثواب، جہاں اللہ نے انہیں ایک ہجرت کا ثواب دیا، اللہ تمہیں دو ہجرت کا ثواب دے گا۔ تم نے ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، دوسری مدینہ کی طرف، تو تم نے ڈبل ہجرت کی ہے، تمہیں دو ہجرتوں کا ثواب ہے اور انہیں ایک ہجرت کا ثواب ہے۔ رہا عزت، شرف اور اکرام اور فضل کا معاملہ، اللہ کی قسم تم عزت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے ان سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ اسما کہتی ہے یہ بات سننا تھی تو میرے تو خوشی سے کیا ہی حالت ہوگی، میرا جسم اڑنے لگا۔ میں جیسے واپس آئی میں نے ایک بندے کو بات بتائی، اس نے جا کے سارے 52 لوگوں کے اندر یہ بات جھڑکے کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں یہ بات، پھر تو کیا تھا جتنے لوگ کشتی میں ہم سفر کر کے ہجرت کرنے گئے تھے ہر بندہ میرے پاس آئے کہ ذرا اللہ کے نبی کا فرمان سنانا، میں اللہ کے نبی کا فرمان سناؤں، وہ خوش ہو، وہ بھی دوسرا ہے، وہ ذرا اللہ کے نبی نے جو ہمارے بارے میں فرمایا ذرا ارشاد فرمانا، وہ حدیث تو سنانا جو اللہ کے نبی نے ہمارے بدل کے بارے میں سناؤں۔ اسما کہتی ہے اللہ کی قسم ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ کائنات کی ساری دولتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، وہ خوشی ان کو نہ ہوتی جتنا اللہ کے نبی کی اس بات سے ان کو خوشی۔ اور پھر اسما کہتی ہے صرف یہی معاملہ نہیں، ابو موسیٰ اشعری جو اس قافلے میں تھے، اسما کہتی ہے مرتے دم تک ابو موسیٰ دن میں کئی بار میرے پاس آتے، اسما مجھے وہ حدیث تو سناؤ جس میں ہمارا بھی ذکر ہے۔ اللہ تو ہر وہ بندہ جس کے فضل کے بارے میں تھی، اللہ کے نبی کا یہ ٹائٹل دینا تھا کہ ہر بندہ کو مجھے بھی یہ حدیث سنانا ذرا کہ اللہ کے نبی، ہاں یہ جو بندوں کے ذکر ہے نا اللہ کے نبی میں بات ہے میرے نزدیک بڑے محترم ہیں، لیکن میں بھی موجود ہوں، یہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو 2 ہجرتوں کا ثواب ہے، میں بھی اس میں موجود ہوں، وہ بار بار سنتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، میں خوشی ہوتی ہے، یہ ایمان کا لیول تھا، ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا ٹائٹل کائنات کے ساری خوشیوں اور مال و دولتوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کی اور تقسیم کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلاموں کو بھی حصے دیے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قافلے میں اور غزوے میں شریک نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حصہ دیا کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کئی اور کاموں میں مصروف تھے، لیکن وہ صلح حدیبیہ میں شریک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حصہ نکالا۔ یہاں پہ کچھ صحابہ، متعدد صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن 2 ایک ایسے صحابہ ہیں جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا جس سے ہمیں کافی ایک اسباق ملتے ہیں۔ ان میں موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی آیا، یہ غلام تھا، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اس طرح آیا کہ یہ اپنے یہودی مالک کی بکریاں چرایا کرتا، یہ بکریاں چرانے نکلا تو اس نے دیکھا کہ خیبر کے یہودی اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہم ایک ایسے انسان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ یہ حبشی کہتا ہے کہ میں چونک گیا کہ یہ نبی جو کہتا ہے ہم نے تو ایک عرصے سے اس کی باتیں سنی ہوئی ہیں، بھلا اس کی بات کو جا کے سنو کیا کہتا ہے۔ یہ بکریوں سمیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، یا کہتا ہے کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا شرک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول اس کا بندہ ہوں۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں کالے رنگ کا انسان ہوں، بکریاں چرا چرا کے اور مزدوری کر کر کے سارا دن پسینے سے شرابور، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، اور کالا ہونا بات کی بات ہے، میں بدصورت بھی ہوں۔ میں مسلمان ہو گیا تو کیا میرے جیسا انسان بھی جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی اسی پہ فوت ہو جاتا ہے تو بھی جنت میں چلا جائے۔ یہ بندہ مسلمانوں میں دوبارہ جھڑپ ہوتی ہے، اٹھتا ہے، لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اور صحابہ اٹھا کے اسے خیمے میں لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھ کہتے ہیں لقد احسن اللہ وجهك وطيب طوبك اکرمات، اللہ نے تیرا چہرہ خوبصورت کر دیا، تیری بدبو کو خوشبو میں بدل دیا، اور اللہ تیرے مال کو زیادہ کرے تجھے جنتوں کا مہمان بنا دیا۔ یہ بندہ اللہ کے دعوے میں اور اس کی گواہی دینے میں سچا تھا، اللہ نے اس بندے کو یہاں سے اٹھا کے جنتوں کا مہمان کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ابھی دیکھتا ہوں اس کے سرانے میں جنت کی 2 حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں یہاں اس کے سرانے کھڑی جو اللہ نے اسے عطا کیا۔ انسان جب اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اسی جنگ کے دوران، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا مدینے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ وصیتیں فرمائی، کہا کہ اس کو بعد مالک غنیمت میں حصہ دینا یا اس طرح کے کوئی معاملات۔ ہوا یہ کہ مالک غنیمت جب تقسیم ہوا تو اس کا حصہ نکالا گیا، یہ بکریاں چلاتا ہوا واپس آیا اور صحابہ نے کہا یہ مالک غنیمت سے آپ کا حصہ ہے۔ یہ وہ مالک غنیمت کا حصہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گواہی اس مال کے لیے نہیں دی۔ کہا تو پھر کس لیے دی تھی؟ کہا اللہ کی قسم میں نے گواہی دی تھی کہ وہ تیر جو دشمن کی طرف سے آئے وہ میرے یہاں لگے، اور صحابہ کہتے ہیں میں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، یہاں لگے اور میری روح پرواز کر جائے اور میں جنت کا مہمان بنوں۔ یہ اسلام میں نے اس لیے قبول کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو سچا ہے تو اللہ تیرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے۔ اب اس کے بعد صحابہ کی ایک جھڑپ ہوتی ہے یہودیوں کے ساتھ، اور یہ اعرابی شہید ہو جاتا ہے، اس کے حلق میں تیر لگتا ہے اور اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب ہوا کیا یہ وہی انسان ہے جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا کہ میرے حلق میں تیر لگے؟ صحابہ کا راستہ یہ کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کے ساتھ دعا فرمائی اللهم هذا عبد خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا انا عليه شهيد۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ گھر سے نکلا تھا میرے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے، قتل شهيدا، اب یہ تیرے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ اس کی شہادت، اس کے اخلاص، اس کے دین، اس کے اسلام اور اس کے جنت کی تمام کے بارے میں میں محمد اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچا تھا۔ تو اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے، اس کی گواہی کی، اس کی شہادت کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اس کے دعائیں۔ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انسان جب کسی معاملے میں سچا ہوتا ہے، حضرت عمر نے کہا تھا یا اللہ دعا کیا کرتا ہے یا اللہ شہادت چاہیے اور تیرے نبی کے شہر میں چاہیے، اور صحابہ تعجب کیا کرتے ہیں کہاں شہادتیں، کہاں غزوات، امیر المومنین نہ اب جہاد رہا، اب کناروں پر دین پھیل چکا، اب کہاں تک دین اسلام کے جھنڈے گاڑے جا چکے، اب وہ بغاوتیں رہی نہ وہ جہاد رہا، اب وہ مجاہدین پھیل چکے اور اسلام کے جھنڈے گڑ چکے، اب کہاں سے شہادت کا معاملہ؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مدینہ الرسول میں ایک وقت تھا جب یہودی یہاں پہ آباد تھے، ممکن تھا یہاں پہ غزوہ ہوتا، جنگ ہوتی، پھر ایک انسان یہاں پہ لڑتا اور یہاں مدینہ کے اندر اسے شہادت کی موت آتی۔ آپ 2 چیزیں مانتے ہیں، ایک تو شہادت مانتے ہیں، پھر آپ غزوے میں نہیں جاتے کیونکہ آپ کو شہادت مدینہ الرسول میں چاہیے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اخلاص اتنا مضبوط تھا، اللہ نے شہادت بھی دی اور صرف مدینہ نہیں مسلط الرسول سے دونوں چیزیں تھیں، اللہ نے شہید بھی کیا مدینے کے اندر،
ایک انسان جب اللہ سے دعا کرے تو اسے چاہیے اور اخلاص کے ساتھ کے ساتھ اور اسے یقین ہو کہ یہ معاملہ میرے ساتھ اسی طرح ہوگا، اور انسان جتنے اخلاص کے ساتھ مانتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ ربنا ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔